نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فاصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون۔ چلے انشاءاللہ آج ہم لوگ سورہ یوسف آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 20 دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کی پہلے تلاوت ہوں گی۔ جی رات کیا تلاوت شروع کیجیے۔ کیا ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنی الحمدللہ لاسٹ جو آیت ہوئی تھی کل، آیت نمبر 12 تک ہو گیا تھا کہ جس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے کسی بھی طرح سے یعنی وہ کوشش کر رہے تھے اپنے والد کو یعنی الزام تراشی کر اور ایموشنلی بلیک میل کر کے یا جس طرح سے بھی وہ اپنی پوری ایفرٹ لگا رہے تھے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کے جانے کے لیے، کیونکہ ان کی جو پلاننگ تھی اس کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے۔ تو یہاں جو ہے وہ اسی کی آگے کنٹینیوشن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال، اس نے کہا انی بے شک مجھے لیحزننی البتہ غمگین کرتی ہے مجھ کو یہ بات ان کے تذهبوا تم لے جاؤ بھی اس کو، واخاف اور میں ڈرتا ہوں ان یاکلہ الذئب
کہ کھا جائیں گا اس کو بھیڑیا، وَأَنْتُمْ اس حال میں کہ تم وہ اس سے غافل ہو جاؤ۔ تو یہاں جو ہے وہ یعنی یوسف علیہ السلام کے جو والد ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یعنی جب انہوں نے خود انسسٹ کیا کہ بھائی کو ہمارے ساتھ جانے دو تاکہ وہ ہمارے ساتھ گھومے، وہ پکنک کے بارے میں بات آئی تھی نا کہ وہ ہمارے ساتھ گھومے اور انجوائے کرے، اور اس میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یعنی جو پکنک ہے وہ پکنک آؤٹنگ کرنا، پکنک کرنا، سیر و تفریح کرنا، وہ یعنی اسلام سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع نہیں کیا تھا، اور یہ 4,000 سال پہلے کی بات ہے نا، اور ابھی بھی یعنی اسلام میں بھی جو ہے وہ اس کو منع نہیں ہے، مگر بس یہ ہے کہ اس میں یہ بھی بات تھی کہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ گھومنا اور انٹرٹینمنٹ اور تھوڑا آؤٹنگ وغیرہ، تفریح، سیر و تفریح کرنا انسان کے فطرت میں ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ لیکن کھیل و تفریح میں صرف جائز بات ہونا چاہیے، یعنی جو حرام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جو شرعی طور پر جو غلط ہے، تو وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسے گیمز وغیرہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے شہریت میں حرام کیا، تو ایسے گیم وغیرہ نہیں کیا ہے۔ اچھا یہ ہم کل بتانا بھول گئے تھے، تو اس کے لیے آج اس کو یہ کیے، اور آگے یہاں پھر یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ مجھے غمگین کرتی ہے بات کہ تم یعنی یوسف علیہ السلام کو، یعنی کہ میرے یوسف کو مجھ سے دور کر دو، یعنی مجھے بہت غم ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات آئی ہے، اس کے لیے دیکھیں لفظ کیا ہے، لا یحزننی، یعنی البتہ غمگین کرتی ہے مجھ کو یہ بات کہ تم یوسف کو لے جاؤ، یعنی ان کو غم ہے۔ تو حزن جو ہے نا، یعنی حزن کا کیا معنی ہے، لیحزننی یعنی کہ حزن، یعنی کہ ایسا غم جو دل کے اندر، اس کی وضاحت کیا ہے کہ ایسا غم جو دل کے اندر ایک درد پیدا کرے، اور وہ غم کسی کی پیاری چیز چھن جانے کی وجہ سے ہو۔ تو یعنی ان کو اپنے بیٹے کو اپنے سے دور کرنے کا غم ہو رہا تھا، تو یہاں یہی بات آئی ہے۔ اور یہ غم جو ہوتا ہے نا کبھی بھی یعنی ماضی کا ہوتا ہے، یعنی کہ انسان غمگین ہو، اگر کوئی چیز اس سے چھن جائے، دور ہو جائے، تو وہ سوچ کر وہ غمگین ہوتا ہے، اس کو حزن کہتے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا انہوں نے، یعقوب علیہ السلام نے، اور ساتھ اس کے خوف، اور میں ڈرتا ہوں کہ کھا جائے گا بھیڑیا اسے، جبکہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ۔ اور اس کو کیونکہ وہ جنگل میں جا رہے تھے نا، وہ جو پکنک کے لیے جا رہے تھے، سیر و تفریح کے لیے جا رہے تھے، تو جنگل میں جا رہے تھے، اور وہاں وہ اپنے مویشی وغیرہ تھے، تو جتنے بھی انبیاء تھے تو ان کا پیشہ کیا تھا، شیفرڈ تھے نا، وہ مویشیوں کو یہ کرتے تھے۔ تو وہ اپنی جو ریور رہتے ہیں، یعنی کہ بھیڑ بکریاں جو بھی ہے وہ لے کر جاتے ہیں، اور پھر وہاں گھومتے پھرتے خود بھی کھاتے پیتے ہیں اور اپنے مویشیوں کو بھی کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو یہ چیز یعنی اس کا ان کو ڈاؤٹ ہوا، دل میں ایک اندیشہ ہوا یعقوب علیہ السلام کے، کیا خدا نہ خواستہ اگر یہ جو ان کے جو بچے ہیں، جو بیٹے بڑے بھائی جو ہے وہ بھاگ دوڑ میں لگ جائیں گے، اور وہ یوسف علیہ السلام جو ہے اکیلے رہ جائیں گے، تو وہ چھوٹے ہیں سب سے، تو ان کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا جائیں گا۔ تو ایک دل میں خوف آیا، اندیشہ ہے، اسی کا انہوں نے اظہار کیا۔ اور یہاں جو ہے لفظ وہ اخاف اور میں ڈرتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ خوف جو رہتا ہے وہ انسان جس میں انسان کو خدشہ ہو کہ یعنی کوئی حادثے کا یا کوئی واقعے کے پیش آنے کا، یعنی اور یہ جو ہوتی ہے نا خوف جو ہوتا ہے وہ مستقبل کا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں بعض اوقات یعنی ہم لوگوں کو بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ حالانکہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہوتا ہے، مگر ایک خوف رہتا ہے دل میں کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعائیں بھی مانگتے ہیں، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو جو اسے یعنی بس اس میں جو فرق ہے نا، حزن اور خوف میں فرق کیا ہے، حزن جو ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے، ہاں، اور خوف جو ہے وہ مستقبل کا ہوتا ہے۔ تو جب بھی ابھی حزن اور خوف لفظ آئے تو ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ماضی اور مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ تو بعض اوقات ہم لوگوں کو بھی کوئی ایسا خوف ہوتا ہے نا کسی کے بارے میں، اپنوں کے بارے میں، تو ہم لوگ جلدی سے پھر دعائیں کرتے ہیں یا صدقہ نکالتے ہیں، یا جو بھی ہم لوگ تدبیر کرنا چاہتے ہیں وہ تدبیر کرتے ہیں نا، سبحان اللہ۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ ان کو بھی یعنی یعقوب علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹے کے بارے میں یہی خوف ہوا کہ خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہو گیا تو
تو یہاں یہی بتایا انہوں نے، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم غفلت کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو جنگل میں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو یعقوب علیہ السلام، اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے نا وہ فراست، یعنی کل بھی دیکھیں ہم لوگوں نے پیچھے پڑھے تھے نا کہ وہ جو یعنی تعویل الحدیث کہ یعنی کسی کی بات کو سن کر دور اندیشی کرنا، یعنی اور سمجھ جانا کیا بات کرنے والے کا مقصد کیا ہے۔ تو اسی طرح یعقوب علیہ السلام میں بھی فراست تھی، اور وہ حالات کے مطابق وہ سمجھ گئے تھے، اور یعنی ان کو جو بیٹے جس طرح سے پوچھ رہے تھے اور جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ ہم تو بہت خیر خواہ ہے، ہم تو بہت حفاظت کرنے والے ہیں اپنے بھائی کی، تو اس سے بھی ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا ظاہر ایک ہے اور باطن ایک ہے، یہ کچھ چھپا رہے ہیں اور ان کی کچھ چال ہے۔ تو یہ تو سمجھ گئے تھے، مگر وہ منع بھی نہیں کر سکے کیونکہ وہ بہت زیادہ ان لوگوں نے فورس کیا، تو اس کے لیے انہوں نے پھر بھیج دیے، مگر اس سے ان کو اندازہ ہوا تھا، اس کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ کبھی، یعنی ایسا ڈائریکٹ انہوں نے مگر نہیں کہا کہ مجھے تم لوگوں پر شک ہے کہ تم لوگ یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچاؤ گے، مگر ایک اس سے بات کی کہ ہو سکتا ہے ان کو کچھ تکلیف ہو یوسف علیہ السلام کو۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے۔ اور نیکسٹ جو آیت ہے قالوا، انہوں نے کہا لئن، البتہ اگر اکلہ ذئب تو کھا گیا اس کو بھیڑیا، ونحن جبکہ ہم اسبۃ ایک گروہ ہے، انا بے شک ہم اذن لخاسرون، البتہ ہم خسارہ پانے والے ہیں۔ تو جب یوسف یعقوب علیہ السلام نے ان کے بیٹوں سے یہ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا جو ہے وہ اسے کھا جائے گا، تو ان کے بیٹوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے جب ایسا کہا تو ان کے جو بیٹے، جو بڑے بیٹے تھے، یعنی جو 10 بیٹے تھے وہ، تو انہوں نے کیا کہا، ہم تو ایک طاقتور جماعت ہے، دیکھیے اس سے پہلے بھی آیا تھا نا کہ ہم تو عصبہ ہے، ہم لوگ تو اتنا بڑا گروہ ہے، تو پیچھے بھی اس کی بات ہے، اور یہاں بھی کیا کر رہے ہیں، وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم تو اتنے جوان، مضبوط، طاقتور جماعت ہے، اور اتنی بڑی جماعت ہے، تو اس کے اتنی طاقتور اور بڑی جماعت ہونے کے باوجود اگر بھیڑیا حملہ کرے اور پھر ہم یوسف کی حفاظت نہیں کر سکے، تو پھر ہم تو یعنی بہت گئے گزرے، یا ہم تو بہت نکمے ہوں گے، یا تو ہم یعنی اس میں یہ سارے خاصرون میں ساری چیزیں یہ آتی ہے، البتہ خسارے پانے والے ہوں گے، یعنی کہ ہم تو بڑے پھر نکمے ہوئے، یعنی ہم تو کچھ کام کے ہی نہیں ہوں گے، یا ہم بہت گئے گزرے ہوں گے، یہ ساری اس میں باتیں اس میں آتی ہے، تو یعنی پھر ہمارا کیا فائدہ نا۔ تو دیکھیے انسان جو ہے نا وہ کس طرح سے بعض اوقات جو ہے وہ یعنی انسان کو اپنی اکثریت پہ، جس طرح پہلے تھا نا کہ اس وہ لوگ کہہ رہے تھے، تو بعض اوقات کسی کو اکثریت پر فخر ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کو اپنے نسل پر فخر ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کو اپنے حسن پر، کسی کو اپنے علم پر، یعنی کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کو حالانکہ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس پر وہ فخر کرتے اور سمجھتے کہ یہ بہت یعنی ہماری بہت بڑی شان ہے اس کی وجہ سے نا۔ تو یہ بھی اسی طرح سے دیکھو کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت بڑا، یعنی ایک بہت بڑا گروہ ہے، بار بار وہ یہ بات بلا رہے ہیں نا، تو ان کو اس بات کا بہت گھمنڈ تھا جیسا، تو وہی یہاں بھی وہ اس کو سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اتنا بڑا یہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، اس سے یہ بھی بات ہم لوگوں کو پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ یعنی ہم لوگ بھی کہ جب بچے دیکھے بار بار کوئی بات کرتے کیا یہ کروں، کیا یہ چاہیے، یا کوئی بھی چیز کی ڈیمانڈ کرتے، تو ہم لوگ بار بار ان کو منع کرتے، لیکن پھر کبھی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہم لوگ نہیں چاہتے ہوئے بھی، یعنی والدین جو ہے وہ نہیں چاہتے بھی ہوئے بھی بچوں کے اصرار پر جو ہے وہ بات کی ان کو اجازت دے دیتے، حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس میں ان کے لیے یہ خیر نہیں ہے، اس میں ہلاکت ہے یا ان کے لیے خیر نہیں ہے، مگر پھر بھی بعض اوقات جو ہے وہ والدین کو جو ہے وہ بچوں کی بات یعنی وہ ماننا پڑتی ہے، کیونکہ وہ اس طرح سے وہ کرتے۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ وہ اتنی وہ منتیں سماجتے اور کیا کیا کہہ رہے تھے، اور کسی بھی طرح سے وہ بس اپنی بات منوانے کے اوپر تلے ہوئے تھے۔ تو اسی طرح ہم لوگوں کو بھی یعنی دیکھنا چاہے کہ اگر ہم یعنی کوئی بھی پیرنٹس کے لیے ہو کہ اگر وہ اگر یعنی ماں باپ سے زیادہ بہتر کوئی خیر خواہ کسی کا ہو سکتا ہے، وہ بھی خاص کر کے اپنی اولاد کا، بتائیں ماں باپ سے بہتر کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ بچے خود بھی اپنے لیے خیر اور شر کو نہیں سمجھتے،
کہ ان کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیونکہ ان کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا نا جتنا والدین کو ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ کیا سمجھتے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہی ہونا چاہے تو ہی وہ ان کے لیے اچھا ہے۔ تو اس میں بہت حکمت سے والدین کو بھی کام لینا چاہیے اور بہت حکمت سے اس کو سمجھانا بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح رہنمائی فرمائے، قدم قدم پر ان کی صحیح رہنمائی فرمائے، حفاظت فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے۔ پھر آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما، تو جب ذہبوا، وہ لے گئے بھی اس کو، اجمعوا، اور انہوں نے طے کر لیا، اتفاق کر لیا، اجمعوا دیکھیں اجمعوا، انہوں نے اتفاق کر لیا، انہوں نے طے کیا، یعنی متفق جو فیصلہ تھا وہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ طے کیا، یجعلہ، کہ ڈالے اس کو، فی غیابات الجب، اندھے کنویں میں، کنویں کی گہرائی میں، واوحینا، اور وہی کی، پہلے یہاں تک ہی دیکھتے ہیں کیا یعنی یہاں سے دیکھیں پہلے ایک سین ہوا کہ وہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اپنے خواب کو بیان کر رہے تھے، پھر دوسرا سین ہم لوگوں نے دیکھے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ بیٹے جو ہے اپنے والد کو منا رہے لے کے جانے کے لیے، پھر یہاں سے تیسرا سین شروع ہو گیا کہ اسے یعنی کہ آخر کار جو ہے وہ اپنے باپ کو منانے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے گئے۔ کون لے کر چلے گئے؟ یعنی ان کے جو بھائی ہے وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے گئے۔ اور دیکھیں اس میں کہ سبحان اللہ کہ اتنی ساری چیزیں ہو رہی مگر کتنے مختصر الفاظ میں قرآن میں بیان کیا گیا، یعنی قرآن کا انداز یہ نہیں کہ ہر چیز پوری کھول کھول کر بتا رہے کہ ابھی کیا ہوا ابھی کیا ہوا، مگر مختصر شارٹ میں جو ہے وہ بتائے۔ اور اس سے مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بس ہم لوگوں کو یعنی پڑھنے والوں کو تمام لوگوں کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے نا، تو وہ شارٹ میں سارا کر کے وہ جو ہے وہ منا کے پھر کیا ہوا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے گئے، اور بھائیوں نے پھر اس میں اتفاق کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ہی ڈالیں گے، اور انہوں نے یہ بات دل میں ٹھان لی تھی، اور ان سب کے دل جو ہے وہ اس وقت سخت ہو گئے تھے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے یہ سب یہاں اس میں آیت میں نہیں ذکر ہے، لیکن اس کے بارے میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے خوب اچھے سے اپنے بیٹے کو یوسف علیہ السلام کو بہت پیار کیا۔ دیکھیے کوئی کسی کا یعنی کسی کی اولاد ہو اور وہ بھی چھوٹا بچہ ہو تو اور دل میں ایسا ڈر بھی ہو اندیشہ بھی ہو کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے بچے کے ساتھ، تو جب وہ رخصت کرتے ہیں تو ویسے بھی جب ہم لوگ بچوں کو کہیں بھی بھیجتے ہیں تو کتنی دعائیں وغیرہ دے کے اور دروازے تک جاتے ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے، تو اسی طرح اور ان کو تو خاص کر کے ڈر بھی تھا نا ان کے ہی بیٹوں سے کہ پتہ نہیں کیا کرنے والے کیا ہونے والا ہے، تو بہت انہوں نے ان کو پیار کیا یوسف علیہ السلام کو اور خوب دعائیں وغیرہ دی، اور پھر وہ جو ہے وہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو پھر دور جیسے یعنی وہ دور گئے یعنی اپنے گھر سے اپنی جگہ سے دور گئے تو وہاں سے جو ہے وہ ان کو تانے دینا شروع کیا۔ تو دیکھیں یہاں سے بھی یعنی انسان کی جو نفسیات ہے نا اس کا پتہ چلتا ہے، یعنی جیسے ہی وہ اپنے والد کے حفاظت کے اس سے باہر نکلے، ان کے پیار اور محبت سے باہر نکلے یوسف علیہ السلام، ویسے ہی ان بھائیوں نے کیونکہ ان کے دل میں حسد تھی نا ان کی، تو وہ جو ہے وہ ان کو تانے دینا شروع کیے اور ان کو مارنا شروع کیا، یعنی 10 بھائی اور 10 کے 10 جو ہے وہ ان کے اوپر اس طرح سے زیادتی کرنے شروع کیے اور مارتے پیٹتے انہیں وہ وہاں کنویں تک، دور جو کنواں تھا گہرا کنواں دور کا کنواں، تو اس میں وہاں تک وہ پہنچے اور ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ تو یہ جو ہے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ایک سے التجا کر رہے تھے، رحم کی بھیک مانگ رہے تھے، چھوڑنے کے لیے کہہ رہے تھے، مگر کسی نے بھی نہیں، سب نے جھڑک دیا اور پھر ان کو جو ہے وہ رسی سے باندھ کر یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ کنویں میں یعنی ڈال دیا، اور پہلے رسی ڈالی رکھی یعنی لٹکا کے رکھی، اور پھر بعد میں جب وہ دور ہوئے تو پھر رسی کو کاٹ دیا، یعنی پھر وہ یوسف علیہ السلام نیچے پانی کے گہرائی میں چلے گئے، لیکن سبحان اللہ تعالیٰ کو بچانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے اس گہرے کنویں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ وہ یعنی پہلے تو نیچے جب وہ گرے تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی فرشتوں کے ذریعے ان کی حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وہاں جو پتھر وغیرہ رہتے نا اوپر چڑھنے کے لیے جو رہتے، بعض اوقات بعض تفسیر میں ہے کہ وہ پتھر پر جا کر بیٹھ گئے، وہ جو اوپر آنے اور جانے کے لیے رہتے نا کنویں میں بیچ بیچ میں جو اوپر تک رہتے تو وہ پتھر پر جا کر بیٹھ گئے،
اور کچھ یعنی دن کا ایک حصہ یا دن ایسا آتا ہے تفسیر میں، اور وہ بیٹھے تو اسی وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی. یہاں جو ہے نا وہ اوحینا الیک کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی اور آگاہ فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ کی کہ ضرور تم آگاہ کرو گے ان کو ان کے کام کے بارے میں، یعنی ان بھائیوں کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے. کیا اللہ تعالیٰ تم جو ہے یعنی یوسف علیہ السلام ان کو آگاہ کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس مصیبت اور سختی کیا وہی کی کہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی یوسف علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مصیبت سے اور اس سختی سے نکالنے والے ہے. اور یہ جو وہی ہے نا یہ ایک اس میں آتا ہے کہ یہ خفیہ اشارہ ہے، یعنی خفیہ اشارہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جو الہام کیا تھا، کیونکہ ابھی یہ دیکھیں وہ یوسف علیہ السلام ابھی نبی بنے نہیں تھے. تو اس کے لیے آتا ہے تفسیر میں کہ کوئی تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیں، اسی طرح یہ بھی جو ہے وہ وہی یعنی کہ خفیہ اشارہ. تو یہاں بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ الہام کیا اللہ تعالیٰ نے. اور بعض اس میں آتا ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں تو وہ بچپن میں بھی ان کو وہی آتی ہے جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام پر وہی آئی تھی، تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام یہ دونوں بھی رائے ملتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ غم نہ کرو، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اس واقعے کے بارے میں انہیں خود بتائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں سختی کے بعد آسانی دیں گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تسلی دی اور حفاظت سے جو ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حفاظت سے نکال لیں گا. تو سبحان اللہ، دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر قادر ہے کہ کتنی بھی مشکل ہو اور کتنی بھی یعنی حالات سارے جو ہے وہ ایسے نظر آتے کہ جیسے ابھی تو بچنا ہی مشکل ہے. ابھی دیکھیں نا، امیجن کیجئے کہ وہ کنویں میں، اور وہ بھی کون سے کنویں میں، ویران کنویں میں جہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے، ایسے ویران کنویں میں. ایسا نہیں کہ کوئی شہر میں ہے، کوئی یعنی یہ کوئی ولیج میں ہے یا قریب میں ہے، نہیں، بلکہ ویران کنویں میں نا. تو ایسی جگہ پر وہ کنویں کی گہرائی میں ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. سبحان اللہ. تو اس میں بھی ہم سب کے لیے بہت سبق ہے. چلے اس کا سبق کون بتائے گا؟ ہم نے کل ہی آپ سے کہا تھا نا کہ آپ بھی اپنا شیئر کیجئے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. یہ ابھی جتنا پڑھے نا اس میں یہ جو کنویں میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور کس طرح سے حفاظت کی. جی پلیز آپ لوگ اپنا جو بولنا چاہتا ہے انمیوٹ کیجئے اپنے آپ. اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ توقع کرنا چاہیے کہ وہ ہمارا ساتھ کسی پریشانی میں نہیں چھوڑے گا. سمنی تھوڑی آواز زور سے بولے. پتہ نہیں جی ہماری میں کہہ رہی ہوں السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے کہ وہ ہماری پر کسی پریشانی میں ہمارے ساتھ نہیں چھوڑے گا، ہماری ہر حال میں جس طریقے سے ہو سکے ہماری مدد ضرور کرے گا. جی جی بالکل، بے شک، بالکل. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک. اور کوئی بولنا چاہتا ہے؟ ہاں یہ بھی آئے گا نا کہ اللہ تعالیٰ جسے بچانا چاہے اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. جی بالکل سبحان اللہ، بارک اللہ فی علمک. اللہ تعالیٰ جسے بچانا چاہے اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا ہے نا. سب مل کر وہ جا رہے تھے سارے بھائی، دیکھیں کتنی ان لوگوں نے چال چلے کہ ہاتھ پیر بھی باندھ دیے اور کنویں میں بھی ڈال دیے، ویرانے کنویں میں بھی ڈال دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچانا چاہا تو ضرور بچائیں گا. اور جتنے بھی مشکل حالات ہوں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل صحیح. جی بارک اللہ فی علمک. جی اللہ کی تدبیر کے آگے کسی کی تدبیر بھی کام نہیں آ سکتی. بالکل اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر جو ہے انسان کی، جو اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے تو اس کے سامنے جو ہے وہ کسی کی بھی جو ہے وہ تدبیر کتنی بھی پلاننگ کتنی بھی یہ کرے تو وہ کام نہیں آ سکتی. بالکل صحیح. تو اور یہاں جو بات ہے نا جزاک اللہ خیر. جی زندگی سے جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی اس قصے میں ایک ہاں امید کی سبحان کرن اللہ. جی جس طرح یوسف علیہ السلام کنویں سے نکال تک محل میں پہنچائے گئے قافلے کے ذریعے، تو سبحان اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ہماری مصیبت سے نکلنے کے لیے ایسا کوئی قافلہ ضرور بھیجے گا.
इसलिए नाउम्मीद ना सुभान हो। अल्लाह, जी सुभान अल्लाह। देखिए कितनी सारी हिकमत की बातें पता चली ना। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फी इल्मिक व सालिह अमलिक। अल्लाह ताला सबको दीन की समझ और फहम अता फरमाए और इखलास के साथ नेकियों में सबकत करने वाला बनाए। तो यहाँ यही था। हाँ, और फिर यहाँ जो बात आई है ना, वहुम ला यशउरून, क्या वो नहीं जानते, यानी ये जो तुम्हारे भाई है वो नहीं जानते। तो इसके जो है वो दो मानी है। एक तो ये कि एक दिन अल्लाह ताला आपको ऐसे मकाम पर पहुंचाएगा कि वो आपको पहचान भी ना सकेंगे। और अल्लाह ताला ने कौन से मकाम पर पहुंचा दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को, बताइए जल्दी से। बादशाह बनाकर जी, अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने मिस्र के तख्त पर बिठा दिया। सुभान अल्लाह। तो इतना बुलंद मकाम अता फरमाएगा। तो यानी जब ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के जब भाई देखेंगे तो उनको पहचान भी नहीं सकेंगे। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि उन्होंने तो कुएं में, वो तो किस्सा ये तमाम कराए थे ना कि कुएं में छोड़ के आए थे कि बस वहीं हो कि ये हो जाए। तो मगर देखिए, तो यहाँ यही है कि वो पहचान भी नहीं सकेंगे कि ये जो तख्त पर बैठा है, ये जो बादशाह है, वो हमारे भाई है। और इसका दूसरा मानी जो है वो ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को नहीं पता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जो है वो वही की, अल्लाह ताला ने वही की। यानी अल्लाह ताला ने उसी वक्त जो है वो उनको गम से नजात दी जब उन्होंने अंदर डाला। यानी जहां से मुश्किल शुरू हुई ना, वहां से ही मुश्किल खत्म हो गई, है ना। सुभान अल्लाह। यानी जहां जैसे ही वो मुशक्कत में पड़े, उनके ऊपर गम के पहाड़ टूटे कि वो देखे, यानी सोचने वाली बात है ना, वो अपने वालिद के इतने फर्मा बरदार और अच्छे अखलाक वाले बच्चे और इतने प्यार मोहब्बत से उनको अपने वालिद ने रखा, और उसी वक्त जो है वो उन भाइयों ने जो उनके साथ ज्यादती की, तो सुभान अल्लाह उसी वक्त जो है वो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही की। यहाँ से ये भी है। और इसमें हमारे लिए सबक ये भी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जो है वो इतनी प्लानिंग की, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है वो, अल्लाह ताला की भी एक प्लानिंग है और अल्लाह ताला इज द बेस्ट प्लानर। वहां द लिखी है, हाँ वो नोट्स में हम द लिखना भूल गए। तो यानी सब, यानी कोई भी जो अपने खिलाफ जो चाले चलते हैं ना, तो कभी भी लोगों की चालों से हम लोग को ये नहीं होना चाहिए कि हाँ वो हमारे खिलाफ चाल चलते हैं या वो हमारे खिलाफ बातें करते या वो हमको हमारे ऊपर जादू करते। ये इससे कभी भी डरना चाहिए। हम सबका, यानी हम सबका जितना अल्लाह ताला पर तवक्कल होगा ना, उतनी ज्यादा और अच्छी तरह से हमें अल्लाह ताला की मदद नसीब होगी। अगर हम सोचेंगे ना कि नहीं यही होगा यही होगा यही होगा, तो वही होगा। क्योंकि जो इंसान जैसा गुमान रखता है ना, अल्लाह ताला वैसे ही उसके साथ मामला करता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों के गुमान को हमेशा अच्छा रखे। कि सबसे पहले किसके बारे में अच्छा गुमान रखे हम लोग, बताइए? अल्लाह ताला अल्लाह ताला के बारे में। जी सुभान अल्लाह, बारकल्लाह फी इल्मिक। अल्लाह ताला के बारे में अच्छा गुमान हो कि अल्लाह ताला हमें ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह ताला हमें ऐसी नहीं छोड़ देगा, अल्लाह ताला हमें जरूर मदद करेगा हमारी, अल्लाह ताला जरूर जो भी अगर मुश्किल भी है तो उसे जरूर निकालेगा। तो ये हम लोगों को यकीन होना चाहिए। यानी अल्लाह ताला के बारे में बदगुमानी नहीं होना चाहिए कि पता नहीं अल्लाह ताला हमको ज़ाय कर देगा या पता नहीं हमारे साथ ऐसा करेगा। अल्लाह ताला नहीं, अल्लाह ताला से हमें अच्छी उम्मीद रखना चाहिए। अल्लाह ताला से यानी हुस्न ज़न रखना चाहिए, हुस्न ज़न। वो एक हदीस में आता है ना कि यानी किसी को उस वक्त तक मौत नहीं आए कि जब तक वो हुस्न ज़न ना रखता हो अपने रब से। और ये भी, यानी ये भी आखिरत के भी बारे में कि अल्लाह ताला जरूर मेरी मगफिरत फरमाएगा। हम कितने भी गुनहगार हैं तो हमें पूरी उम्मीद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जरूर हमें माफ करेगा, जरूर मगफिरत फरमाएगा। और उसके लिए दुआएं भी मांगना चाहिए और उसे अमल भी करना चाहिए। और फिर इसी तरह लोगों के बारे में भी हमें बदगुमानी नहीं करना चाहिए। वो जो भी प्लानिंग करते रहने दीजिए, लेकिन हम लोगों को अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा चाहिए, पूरा तवक्कल चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जरूर हिफाजत करेगा और हमें भी और हम सबके अहल वायाल की भी। और दूसरी बात जो है वो ये पता चलती है कि बाज दफा इंसान को कोई चीज अपने लिए नुकसान, यानी बाज दफा इंसान कोई चीज अपने लिए नुकसानदा समझता है लेकिन उसी में खैर होती है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह आगे भी हम बताएंगे। जो आयत आती है वो, हाँ, लेकिन हम लोगों को उसका पता नहीं होता है। यानी हम लोग समझते हैं कि नहीं कोई चीज यानी ये नुकसान, ये हमारे लिए अच्छी नहीं, मगर उसी में हमारे लिए खैर होता है ना। अभी जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कुएं में डाला गया, वैसे तो बज़ाहिर दिख रहा था कि कितना यानी नाइंसाफी हुई और किस तरह से उन पर जुल्म हुआ ना, लेकिन सुभान अल्लाह उनको इतनी बड़ी आगे अल्लाह ताला को मकाम पहुंचाना था ना,
تو تیسری بات جو ہم لوگوں کو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اچھے مقام پر، اونچے مقام پر جانے کے لیے انسان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ انسان آزمائش میں بھی نہ گزرے، کوئی اس کو مشقت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ ڈائریکٹ بڑے مقام پر پہنچ جائے. دیکھیں دنیا میں بھی اگر کوئی بڑی پوسٹ پر بھی جاتا ہے تو دنیا میں کیا بغیر کام کیے جاتا ہے وہ بڑی پوسٹ پہ؟ نہیں، اس کو بہت مشقت کرنا پڑتا ہے، بھاگ دوڑ کرنا پڑتا ہے، تب ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بھی جب کوئی مقام بھی عطا کرتا ہے نا دینی لحاظ سے کامیابی اور جو بھی ہے تو اس کے لیے بھی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. تو یہاں یہی بات آئی ہے. پھر آیت نمبر 16 دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وجاءہ، اور وہ آ گئے آباہم اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت، یبکون روتے ہوئے، قولو کہنے لگے، یا آبانا اے ابا جان، انا بے شک ہم، ذہبنا ہم چلے گئے تھے، نستبقو دوڑ لگانے کے لیے، وترکنا اور ہم چھوڑ گئے، یوسف کو ان متاعنا اپنے سامان کے پاس، فَأَكُلُهُ الذِّئْبُ پھر کھا گیا اس کو بھیڑیا، وَمَا أَنْتَ اور نہیں تو بِمُؤْمِنٍ ماننے والا، لَنَا مُؤْمِنٍ لَنَا ہم کو، وَلَوْ كُنَّا اور اگرچہ ہو ہم، صادقون سچ بولنے والے. پھر یہاں کیا، ابھی یہاں سے جو ہے وہ تھرڈ سے شروع ہوا، آگے کی بھی آیت پڑھتے یہ بھی ساتھ میں ہی ہے. وجہ نمبر 18، وجہ اور وہ لائے تھے، وہ علی قمیص ہی اس کے قمیص پر، بدم خون، کذب جھوٹا، خولا کہاں، بل سولت بلکہ آسان کر دیا، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہاری نفسوں نے، امرن ایک کام، فصبر تو صبر ہے، صبر ہی، جمیل اچھا ہے، جمیل اچھا ہے، واللہ اور اللہ ہی ہے، مستعان جس سے مدد چاہی جا سکتی ہے، علی ما تصفون اس کے خلاف جو تم بیان کر رہے ہو. تو یہ جو ہے آیت نمبر 16 سے تو آیت نمبر جو 18 ہے، تو اس میں جو ہے یہاں سے جو ہے وہ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا نے جو اپنے باپ کے ساتھ جو فریب کیا تو اس کا ذکر ہے یہاں سے کہ کس طرح سے انہوں نے فریب کیا اور کیا کیا انہوں نے. اس کا ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے باپ کے پاس جو ہے وہ کون سے وقت آئے، یہاں دیکھیے وجہ کہ وہ آ گیا اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت آیا، اور وہ بھی کون سے وقت، یعنی جب ایک دم گہرا اندھیرا ہو گیا تھا اور مغرب سے تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد تو اندھیرا ہو جاتا ہے نا، تو اس وقت جو ہے وہ اپنے باپ کے پاس آئے. کیا ہوا، روتے اور پیٹتے ہوئے آئے. تو دیکھیے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ ان کے والد کے پاس رات کے وقت ہی کیوں آئے کہ وہ تو یعنی وہ تو صبح سے نکلے ہوئے تھے نا پکنک پر، اور سمجھے شام میں تو ان کو گھر پہ آ جانا چاہتے، مگر نہیں، وہ رات کے وقت ہی آئے. یعنی وہ باہر ٹھہرے رہے جب تک کہ اندھیرا نہیں ہوگا، تاکہ ان کے جو چہرے کے جو تاثرات ہیں نا وہ اس کو چھپا سکے. یعنی وہ جھوٹ موٹ کا تو وہ روتے ہوئے آئے، یعنی رونے کا بہانہ کرتے ہوئے آئے، لیکن ان کے جو چہرے کے جو تاثرات ہے، جو ان کے چہرے کی جو جھوٹ ہے وہ اس کو چھپا سکے، اس کے لیے وہ رات میں آئے. اور دیکھیں پہلے زمانے میں تو اتنی جیسے ابھی ہم لوگ رات میں بھی اتنی روشنی اور اجالا رہتا ویسا تو نہیں ہوتا ہے نا، ہوتا تھا تو دیا بتی یہ سب چلتی تھی. تو اس کے لیے یہ لوگ جو ہے وہ رات کے وقت آئے تاکہ وہ اپنے تاثرات کو، اپنے چہرے کے جو یہ ہے اس کو چھپا سکے، اور جو ان کا جو جھوٹ ہے وہ پکڑا نہیں جا سکے. تو اس کے لیے جو ہے وہ رات کو آئے اور کہنے لگی کہ اے ابا جان، بے شک ہم چلے گئے تھے دوڑ لگانے کے لیے اور ہم چھوڑ گئے یوسف کو اپنے سامان کے پاس. یہاں جو آیا نا قالوا یا ابانا انا ذهبنا اور ہم چلے گئے تھے، نستبقو دوڑ لگانے کے لیے. تو یہاں نستبقو کا دیکھیں روٹ ورڈ ہے سین با کاف، یعنی کہ دوڑ لگانا. تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ تیر اندازی کرنا اور نیزہ بازی کرنا، یعنی یہ سب جو گیم وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ جیسا کھیل کود میں وہ لوگ لگ گئے تھے، دوڑ لگا رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تیر اندازی کر رہے تھے، نیزہ بازی کر رہے تھے، یہ جو بھی ان لوگ گیم جو کھیل رہے تھے وہ کر رہے تھے. اور اس وقت کیا ہوا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کہاں چھوڑا، جہاں انہوں نے ان کے جو سامان وغیرہ تھے تو اس کے پاس یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا. تو کیا کہا
کہ ہم لوگوں نے وہاں چھوڑ دیا اور اس کو جو ہے وہ بھیڑیا آ کر اس کو کھا گیا. تو بھیڑیا نے اس کو کھا گیا. تو اور پھر آگے انہوں نے کیا کہا, وما انت بمؤمن, لیکن نہیں تو ماننے والا, ولو کننا صادقین, اگرچہ وہ ہم سچ بولنے والے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی وہ یہ یہاں بتانے کی کوشش کر رہے کہ یعنی ویسے بھی یعنی ان کے والد جو تھے وہ ان کے اوپر یعنی اپنے بیٹوں پر اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے نا, یعنی وہ پہلے ہی وہ ان کو شک تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا کرنے والے. تو یہ بیٹے جو ہے وہ کہہ رہے کہ اگر ہم سچے بھی ہوتے نا تب بھی تو ہماری بات پر یقین نہیں کرتا تھا. تو یہاں یہی ہے کہ وہ اپنے جھوٹ کو بھی جو ہے وہ کس طرح سے گول مول کر کے جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ تو سچ ہی ہے, لیکن تو جو یعنی ان کے جو والد ہے ان سے کہہ رہے کہ آپ جو ہے وہ ہماری باتوں پر یقین نہیں کریں گے. اور پھر انہوں نے چال بھی دیکھی کیا چلی, یعنی ایک تو گناہ کیا اور پھر وہ گناہ کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ جھوٹے گواہ بھی لے کر آئے. سبحان اللہ, کہ کس طرح سے انہوں نے یہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ ٹھکانے پر لگا دیا, یعنی جو ان کو کنویں میں ڈالنے کا تھا وہ ڈال کر آئے اور ان کی جو قمیص ہے وہ بھی نکالی, اور پھر وہ قمیص کے اوپر کیا کیا انہوں نے کہ بکری کو ذبح کر کے اس کا خون جو ہے وہ لگایا اور وہ لے کر آئے. اور دیکھیے یعنی کیونکہ یہ لوگ جو تھے یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے یعنی ان کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کو تو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے جو پروگرام بنائے تھے وہ کر چکے, لیکن بعد میں ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح سے اپنی باپ کو جو ہے وہ یقین دہانی کرائے نا, کیونکہ وہ عادی مجرم نہیں تھے نا کہ وہ بہت بڑے مجرم تھے یا گنہگار تھے, کہ ان کو یہ عادت تھی یہ چوری اور یہ فریب اور یہ سب. دیکھیں نبی کے بیٹے ہیں نا, نبی یعقوب علیہ السلام نبی تھے تو ان کی تربیت اور یہ سب تو ہوگا, تو وہ یعنی ان کے وہ عادی مجرم تو نہیں تھے کہ وہ بہانے اور مکاری کرنے میں بہت ہوشیار ہو. تو ان کو تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے اور کیا نہیں کیا جائے. اور یہ جو کچھ ہوا نا وہ بھی صرف یعنی وہ اس کی بھی وجہ کیا بنی, حسد کی وجہ سے, یعنی حسد اور انتقام کی آگ میں انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا. حالانکہ وہ ایسے نہیں کہ وہ اتنا بڑا گناہ کرتے, ہمیشہ وہ ایسے بڑا گناہ کرنے والے نہیں تھے, لیکن حسد کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا. ابھی ان کو پھر کچھ بہانہ نہیں مل رہا تھا کہ کیا بولے کیا کرے, تو انہوں نے کیا کیا کہ وہی جو ان کے باپ کو جو خدشہ تھا نا, کیا باپ کو خدشہ تھا, کیا پیچھے کیا بات پڑھ چکے ہیں ہم لوگ, یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا تھا یعقوب علیہ السلام نے, بھیڑیا کھا لے گا ان کو. جی تو وہی وہ جو اندیشہ تھا نا تو اسی کو انہوں نے بہانہ بنا لیا. جی تو اسی کو وہی جو اندیشہ تھا نا ان کے والد کو کہ بھیڑیا کھا جائیں گا, تو یہی انہوں نے کیا کہ چلو یہی بات ہم لوگ بولیں گے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا. اور وہ اس کے اوپر پھر دیکھیں ان کو اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھیڑیا اگر کھاتا تھا یوسف علیہ السلام کو تو یوسف علیہ السلام کی شرٹ جو قمیص تھی اس کے اوپر وہ خون بکری ذبح کر کے جو ہے وہ اس کا خون لگا کے لائے, مگر یہ ان کو عقل میں نہیں آیا کہ اگر بھیڑیا نے یوسف علیہ السلام کو کھایا تو قمیص بھی تو پھٹی ہونا چاہے, قمیص بھی تو کھانا چاہے, قمیص کیا نکال کر کھائے. تو دیکھیں یعنی اس طرح سے جو ہے وہ, اور ویسے بھی چور ہوتا ہے نا اس کی چوری کہیں نہ کہیں پکڑی جاتی ہے. تو اسی طرح جب یہ واپس آئے تو انہوں نے اس طرح سے کہا, تو یوسف علیہ السلام نے یہ سب دیکھ کے وہ سمجھ گئے کیونکہ قمیض بھی پھٹی ہوئی نہیں تھی اور وہ پہلے سے ہی یعنی وہ جان چکے تھے کہ ان کی کچھ سازش ہے یوسف علیہ السلام کے خلاف, کیونکہ جس طرح سے وہ خواب میں بھی دیکھے تھے نا یوسف علیہ السلام کو بلندی ملنے والی ہے, تو یعنی وہ سمجھ چکے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. تو اس کے لیے جو یعنی وہ خاموش رہے, یعنی یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو ان کے جو بیٹے کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بیٹوں سے بس اتنا کہا, کیا کہا, یعنی بیٹوں کو نہ انہوں نے بہت ڈانٹا, نہ گالی گلوچ کی, نہ ان کو بددعا دی, نہ کچھ ان کے ساتھ سختی کی, کچھ نہیں کیا, بلکہ کیا کہا, قال بل سولت لکم انفسکم امرا, بلکہ آسان کر دیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام کو. تو دیکھیں یعنی کتنی بڑی صبر کی بات ہے کہ اتنا بڑا نقصان, ان کا فیوریٹ بیٹا, ان کا
اتنا پسندیدہ بیٹا اور اس کو جو اتنا نقصان دیے کہ وہ بالکل جدا ہو گیا، اور ابھی پتا بھی نہیں وہ کب ملنے والے ہیں نا، یہ زندہ ہے یا مردہ ہے وہ بھی نہیں پتا، اور اتنے بڑے نقصان پر جو ہے وہ انہوں نے اتنا صبر کیا. تو اس میں بھی ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ یعنی کتنا بھی مشکل وقت ہو تو اپنی زبان سے جو ہے وہ واویلا نہیں کرنا چاہیے، جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، اور کس طرح سے اس کو برداشت کرنا اور کیا. تو یہاں سے جو ہے وہ انبیاء کا بھی ایک اخلاق پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے صابر اور کس طرح سے جو ہے وہ ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے کیا انہوں نے نا. اور یہاں جو بات آئی نا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ واقعہ اس طرح پیش نہیں آیا جو تم بیان کر رہے، بلکہ تم نے اپنے دلوں سے ہی یہ بات بنا لی ہے، اور کوئی نہ بلیم کیا کہ تم جھوٹے ہو یا تم نے یوسف کو مارا یا کوئی شور ہنگامہ نہیں کیا، حالانکہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ جو ان کے بیٹے جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، پھر بھی انہوں نے صبر کیا. تو اتنی بڑی خرابی پر یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ اس کو برداشت کیا. تو اس یعنی ہمارے اور یہ کیوں انہوں نے برداشت کیا اور اس کا فائدہ کیا ہے، یعنی جب بھی کوئی دیکھیں ہم لوگوں کے لیے اس میں ہے سبق کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے اس طرح سے اگر کوئی ایسی خرابی ہو جائے تو کیا ان کی خرابی پر خاموش رہتے ہیں؟ نہیں نا، ہم لوگ فوراً سے یعنی یہ تو بہت بڑی خرابی ہے، اگر تھوڑا سا بھی نقصان ہو تو ہم لوگ کتنا چلم چلی کرتے ہیں نا. تو اس سے کیا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاموش رہنے سے کیا ہوتا ہے کہ اگر برداشت کرے اور خاموش رہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ یعنی بچوں کی اصلاح کا ایک چانس رہتا ہے. ایک تو یہاں بچوں کی بات ہے، یا اگر کوئی اور بھی ہو، یعنی اگر کسی اور نے آپ کا کوئی نقصان کیا اور اس کے باوجود بھی آپ فوراً سے اس کے اوپر نہیں بھڑکے اور اس کو کچھ نہیں برا بھلا نہیں کہا، تو یعنی سامنے والے کو ایک ہم لوگ موقع دیتے، چانس دیتے کہ اور بھی ابھی موقع ہے اور بھی سنبھل جاؤ. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان جب کرتا ہے نا کہ ہاں تم ایسی ہو ویسی ہو، اور پھر وہ یعنی اس کو چانس ہی نہیں ملتا کہ اس کو سنبھلنے کا یا اچھا بننے کا سامنے والے کو جو جس سے برائی ہو گئی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی جب کوئی موقع دے، یعنی کوئی اگر ایسا ہو جائے تو اس کو سامنے والے کو موقع دینا چاہیے سنبھلنے کے لیے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے. اور سوالت کی وضاحت ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، یعنی سوالت کسے کہتے ہیں کہ نفس کا اس چیز کو جس کا وہ حریص ہو. اپنا نفس رہتا ہے نا ہر وقت جو ہے وہ اپنی خواہش کا غلام رہتا ہے، یعنی جس کو کرنے کی خواہش ہوتی ہے نا تو وہ نفس کیا کرتا ہے کہ اس خواہش کو جو ہے نا اس بری چیز کو وہ خوبصورت اور اٹریکٹیو کر کے دکھاتا ہے، جو کہ حرام اور غلط کام ہے. دیکھیں پہلے اس کو بہت اچھی طرح سے، کیونکہ یہ ڈے ٹو ڈے ہم لوگوں کی اس میں کرنے والے کام ہے. ہم لوگ کوئی بھی ہم لوگوں سے عمل ہو جاتا ہے جو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن وہ ہوتے کس طرح سے یہاں وہ بتایا گیا. بل سولت یہاں جو بات آئی نا وہ اس کو ہائی لائٹ کیجئے، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ آسان کر دیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام کو. تو اس کو ہائی لائٹ کیجئے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیے، یعنی نفس کا اس چیز کو جس کا وہ حریص ہو یا جس کو کرنے کی خواہش ہو اس کو مزین یعنی خوبصورت اور اٹریکٹیو کر کے دکھانا، یہ سولت ہوتا ہے. سولت کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کی انسان کو حریص ہو، جو کرنے کی خواہش ہو، تو اس کو وہ جو ہے وہ خواہش ہو اس کو مزین اور خوبصورت اور اٹریکٹیو کر کے دکھاتا ہے. یعنی جو غلط کام ہوتے ہیں جیسے کہ کیا ہوتا ہے کہ غیبت ہوا، بہتان ہوا، چوری کرنا ہوا، زنا کرنا ہوا، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا ہوا، یا کوئی بھی یعنی ہر جو برا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے وہ اٹ سیلف وہ گندگی ہے، برا کام ہے. لیکن جب کوئی چور جو ہے وہ چوری کرتا ہے تو اس کو کیسا لگتا ہے کہ وہ برا کام کر رہا ہے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں ایسا نہیں لگتا. اور پھر اسی طرح جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو وہ برا نہیں سمجھتا ہے، یعنی برائی سمجھ کر نہیں. کوئی غیبت کرنے والا تو وہ اس وقت جب وہ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت وہ برا کام نہیں لگتا ہے، یعنی وہ جو گندا کام رہتا ہے وہ اس کو گندگی سمجھ کر نہیں کرتا، بلکہ اس کا نفس اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور پھر وہ پوری تسلی کے ساتھ کرتا ہے. یعنی پھر دل میں یہ سوچنا
کہ ہاں ہم غیبت تھوڑی کہہ رہے ہیں, وہ اس میں ہے یہ بات, اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں. یا تو پھر کوئی بھی اور آپ سوچئے, کوئی اور ایگزامپل آپ لوگ بتا سکتے ہیں جلدی سے, کوئی بھی جو ہم کرتے ہیں اور اس وقت یعنی یہ کوئی بھی کرتا ہے, خود کا نہیں دے سکتے تو کسی کا بھی, کہ کس طرح سے یہ سوالت کے بارے میں, کہ کس طرح سے اپنا نفس اس کو, یعنی جب ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں, کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور معاف فرمائے جو بھی آج تک نافرمانی کے کام ہوئے, لیکن جب وہ کرتے ہیں تو وہ گندا سمجھ کر تھوڑی کرتے ہیں کہ ہاں یہ بہت برا کام ہے اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں, نہیں, ہم لوگ اس کو یعنی اپنا جو نفس ہے نا اس کو خوبصورت بناتا ہے اور آسان بناتا ہے, تب وہ جا کے ہم لوگ کرتے ہیں نا, تسلی کے ساتھ پوری کرتے ہیں. یہی کہ میم کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا. آئیبروز وغیرہ کر کے, ہاں بتائیے. اللہ ہمیں معاف کرے گا کہ ہم لوگ کہتے ہیں گناہ کر لیتے ہیں, ہم نے تو ذرا سا کام کیا, اس سے کیا ہوگا, کوئی فرق ہاں نہیں پڑتا. جی بالکل رابعہ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فی علمک. جی صالح ملک, اور کوئی کچھ کہہ رہے ہیں؟ جلدی سے بتائیے ایگزامپلس, آپ لوگ جلدی بتائیے نا, تو اور زیادہ سمجھنے وہ میں. آئیبروز وغیرہ کرتے تھے پہلے تو ایسا سوچتے تھے نا کہ ہسبینڈ کے لیے کر رہے تو کچھ غلط نہیں ہاں ہے. رائٹ, جی جی بالکل صحیح. ہاں, اور کیونکہ پھر اس وقت پتہ ہے وہ کون سی والی حدیث یاد آتی ہے, جب ایسا کوئی بھی کام, صرف آئیبروز نہیں, ایسا کوئی بھی کام رہیں گا نا, ہاں نہیں اللہ تعالیٰ نے تو بولے نا کہ شوہر کی اطاعت کرو, شوہر جو حکم دے تو مانو, تو وہ اپنا نفس جو ہے نا وہ اپنے کو یہ دلیل بھی سامنے لاتا ہے نا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور کوئی ایگزامپل بتائیے تو اس سے آپ کو اور زیادہ آسانی ہوں گی بات کو سمجھنے میں, جلدی سے بتائیے. سب کو یاد آ رہا ہے کچھ نہ کچھ؟ جی میم, سود جو انٹرسٹ حرام ہے تو وہ آج کل بہت الگ الگ طریقے سے آسان کر دیا ہے اس کو لینا دینا. بالکل بالکل, شیطان نے اس کو لینا دینا بالکل آسان کیا ہے. فار ایگزامپل کہ کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں تنویر؟ جی, جیسے کہ چھوٹی چھوٹی کون سی بھی بات کے لیے وہ اس قسطوں پر لیتے ہیں چیزیں اور بولتے ہیں کہ رائٹ, جی جی, ہمارے بھی دل میں یہ, جی جی جی, ہاں, اور پھر اس میں جو دیتے ہیں نا وہ ایکسٹرا پیسے بھی دیتے ہیں نا, تو وہ انٹرسٹ ہی ہوا. تو سبحان اللہ, یعنی وہ انسان گناہ کر کے کرتا ہی نا, وہ یہ نہیں سمجھتا یہ گندگی ہے, یہ تو صحیح ہے نا. بارک اللہ فی علمک, جزاک اللہ خیر. اور کوئی ایگزامپل ہے تو جلدی سے بتائیے. اور جو ہے وہی بولے ہم کیا تھوڑی ایکسٹرا بول لے کے آپ بولتے. ہاں رائٹ, سب پورا بالکل صحیح ہے, جو ہے وہی تو ہم بات بول رہے ہیں, ایکسٹرا تھوڑی بول رہے ہیں, وہ تو ہے نا, وہ تو ایسی ہے ہی, تو اس کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں نا. بالکل صحیح. اور کوئی نماز کے لیے بھی کرتے ہیں نا میم, ابھی مطلب ابھی ٹائم ہے نا, چلو تھوڑا یہ کر لیتے ہیں, پھر ٹائم تو جائے گا نہیں, پڑھ لیں گے تو آرام سے تھوڑی دیر کے بعد, اس کے لیے بھی ٹالم ٹولی کرتے ہیں. سبحان اللہ, بالکل صحیح. ہاں, پھر آرام سے نماز پڑھیں گے, ہے نا, کہ ابھی تو ہم جلدی یہ کام ختم کرتے, پھر آرام سے نماز پڑھیں گے. ہاں, وہ آرام سے ایک دم آرام سے ہی ہو جاتا ہے. جی جی سبحان اللہ. تو دیکھیں کوئی بھی گناہ کا کام آپ لوگ زیادہ سے زیادہ بولنے کی کوشش کرو, کیونکہ یہ سب اپنی ہی بات ہے, کسی اور کی بات نہیں کر رہے, یہ سب خرابیاں ہم لوگوں کی. جی زکیہ. السلام علیکم میم. ٹی وی ڈرامے بھی لوگ ڈرامے بھی دیکھتے ہیں کہ چلو اب دیکھ لیں گے, پھر دوبارہ نہیں دیکھیں بالکل صحیح. وہ اس میں ہم کو ایک بات یاد آئی کہ وہ اللہ معاف کرے, جب دیکھا کرتے تھے کیا سبق آموز ہے. ہوتا ہے ایسا کہ جب دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے, نہیں وہ بہت سبق آموز ہے, اس میں بہت سبق ملتا ہے. ارے تو سبق کے لیے کیا ایک ڈرامہ ہی رہ گیا, مگر اس وقت ایسا شیطان سجاتا تھا, ہے نا. چلے اور کوئی ایگزامپل. بالکل صحیح زکیہ, بارک اللہ فی. چلے بتائیے, آپ لوگ خاموش کیوں ہے, آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے کیا؟ جی میم, جب وہ ڈرامے دیکھتے ہیں نا, اس کے بعد ایسا بھی لگتا ہے نا کہ اچھا ہوا یہ دیکھے تو یہ بات پتا چلی, زندگی میں ایسا بھی جینا چاہیے. سبحان اللہ. جی چلے بالکل. میم میں تو کبھی کبھی ایسا بھی جب میں دیکھتی تھی تو میں تو تسبیح بھی پڑھتی رہتی تھی, میں سوچتی تھی نہیں گناہ تو نہیں سبحان اللہ. جی, ساتھ ہی ساتھ استغفار بھی کرتے تھے. اب تو الحمدللہ نہیں دیکھتے, بالکل بند ہو گیا, بٹ جب دیکھتے تھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے جلدی, ایسے بھی کرتے تھے, بٹ ڈرامے نہیں چھوڑتے تھے. ہاں بالکل, اللہ معاف کرے ہم لوگوں کی ان تمام گناہوں کو جو لا علمی میں ہو گئے ہیں نا, اور اللہ تعالیٰ علم آنے کے بعد بھی کوئی بھی ہر گناہ سے محفوظ رکھے, کہ استغفار بھی ساتھ ہی ساتھ پڑھتے تھے زبان سے, اور وہ آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے. اور چلے جلدی, ابھی جنہوں نے نہیں کہا وہ بتائیے, کہاں گئے سب لوگ, کیوں نہیں اپنے ویوز پیش کرتے؟ ہاں جی, نہیں کسی کو کچھ کہنا. چلے آگے.
دیکھیے آپ کے بتانے سے نا یہ جو اور سمجھنے والوں کو یعنی آپ کو بھی اور سب کو تمام سننے والوں کو بھی اور زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا، ہے نا. تو اسی لیے کیونکہ یہ اپنی ہی بارے میں بات ہو رہی کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ کسی اور کی، جو جتنی بھی باتیں آئی نا یہ سب اپنے اندر ہے. تو اس کے لیے آپ میم زیادہ بچوں کے ڈر سے ابورشن کرنا یا پھر فیملی پلاننگ کرنا، یہ سب مطلب کوئی کچھ کہے گا یا پھر مطلب زیادہ بچے ہوں گے تو یہ بھی ایک طرح کا مطلب گناہ ہے، لیکن کرتے کہ سب کر رہے ہیں آج کل تھوڑی نا مطلب یہ نئی بات ہے، یہ کر کے بھی وہ گناہ جی ہے. بالکل جی. اور اس کے بارے میں اور کیا اچھی بات سوچتے ہیں، یعنی دماغ میں جو نفس رہتا ہے وہ کیا اچھی بات ڈالتا ہے، بتائیے جلدی سے نفیسہ. نہیں کم بچے زیادہ اچھے نا لوگوں کے، دیکھو مطلب جو ہم دو ہمارے دو اور ہیں. اچھی بات نہیں اور اچھی بات کیا، انہی بچوں کو ہم اچھی تربیت دیں گے جتنی ہے. سبحان اللہ، یہی ہم سننا چاہتے تھے. بارک اللہ فی علم کہ ہم بچے تھوڑے بھی ہو مگر اچھی تربیت تو کرو ان کی، ہے نا، کہ نہیں ہم ان کی اچھی تربیت کریں گے. تو یہ یعنی نفس کا کیا ہوا کہ پھر وہ نفس یعنی کس طرح سے ہم یہ نہیں کہہ رہے مگر یہ سب جو یعنی جو اچھے اچھے پوائنٹ ہے نا وہ لاتا ہے نفس آپ میں. ایسا نہیں کہ وہ گندی گندی بات کیا جو غلط بات ہے وہ سامنے لائیں گا کہ نہیں یہ کریں گے تو یہ گناہ ملے گا، یہ نہیں، اس کے اچھے جو پہلو ہے نا وہ سامنے لاتا ہے تاکہ ہم لوگ ایزیلی وہ گناہ کر جائے، ہے نا. تو ابھی ہم لوگ کو یہ نفس کا ٹرک پتا چلا. ہاں اب محتاط رہیں گے، بتائیے. جی میم. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. دیکھیے ابھی ہم لوگ کو نفس کی جو ہے نا وہ ٹرکس پتا چلی نا کہ وہ جب کچھ کام ہم لوگوں کو نیکی کا نہیں کرنا ہوتا ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کرنا ہوتا ہے تو ہمارا نفس پہلے ہی اپنے پاس 360 یا اور بھی زیادہ بہت سے چیزیں سامنے لائیں گا اور دکھائیں گا کہ نہیں یہ کر سکتے کرو، اس کو خوبصورت دکھائیں گا. تو آج سے ہم لوگ محتاط رہیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے. جی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں چلے آگے دیکھتے ہیں. فصبر جمیل، پھر کیا کہا انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے؟ بس کیا ہے خوبصورت، میں تو صبر کروں گا. اور وہ بھی کون سا صبر؟ خوبصورت صبر. دیکھیں کتنی اس کی بات آئی ہے کہ اتنا نقصان ہوا اور اتنا ان کے یعنی جو فیوریٹ یعنی جو جن سے وہ اتنی محبت کرتے تھے وہ ان کے بیٹے ان سے جدا ہو گئے، تو اس پر بھی کیا کہا کہ میں بہت اچھا صبر کروں گا. فصبر جمیل، بہت اچھا صبر کروں گا. سبحان اللہ. تو صبر جمیل کا کیا معنی ہے؟ یعنی ایسا صبر کہ مصیبت پڑنے پر انسان ٹھنڈے دل سے برداشت کرے. یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام آزمائشوں سے محفوظ رکھے. ہاں تو دیکھیں ٹھنڈے دل سے یعنی یہ آسان بات نہیں ہے یہ سب، جو ٹھنڈے دل سے برداشت کرنا اور پھر شکوہ شکایت نہیں کرنا، جزا فضا نہیں کرنا، یہ سب پڑھنے کے لیے کہنے کے لیے آسان ہے لیکن کرنے کے لیے بہت مشکل ہے. دل پر پتھر رکھنا ہوتا ہے اور کتنا دل کو سمجھانا ہوتا ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ زبان سے نکل جاتی ہے نا بات. تو اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام آزمائشوں سے محفوظ رکھے. یعنی آزمائش مانگنا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ آزمائش آئیں گی تو ہم صبر کریں گے، نہیں، آزمائش مانگنا ہی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ. اس کے لیے ہم لوگ وہ پڑھتے ہیں نا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تو یہاں یہی ہے کہ ایسا صبر کہ مصیبت پڑنے پر انسان اسے ٹھنڈے دل سے برداشت کر جائے، جب کوئی اور کوئی بھی شکوہ شکایت نہ کرے، جزا فضا نہ کرے، یعنی روئے دھوئے نہیں، جلن اور کوڑن نہ کرے. یعنی اندر بھی جلن اور کوڑن نہیں ہونا چاہیے. باہر تو دکھا رہے صبر ہے مگر اندر کے اندر جل رہے کوڑ رہے، ویسا بھی نہیں ہونا چاہیے. غیظ و غضب بھی نہیں ہونا چاہیے اور خوبصورت صبر. اور پھر جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری اس سازش پر، کیا فرمایا یہ جو آیا ہے نا واللہ مستعان علی ما تصفون، اور میں تمہاری اس سازش پر جس پر تم سب متفق ہو گئے ہو صبر جمیل کا مظاہرہ کروں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے میرے اس غم کو دور فرمائے. یعنی میں تم سے کوئی شکایت نہیں کروں گا، کوئی شکوہ نہیں کروں گا، اور بس میں میرے غم کی فریاد کس سے کروں گا؟ اللہ تعالیٰ سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا غم دور کرنے والے نا. بندے کسی کو کوئی راحت دے سکتے ہیں، کسی کا غم دور کر سکتے نہیں. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے بتائیے؟ چلے آپ بتائیے کیا سبق ہے. بس یہ یہاں یہی ایک سینٹنس میں بتائیے کیا سبق ہے کہ اللہ ہی میرے غم کو دور کریں گا. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا رہنمائی ہے؟ بس اللہ پہ بھروسہ کرنا
کہ لوگوں दूसरों کے से سامنے अपने اپنا गम ہمیشہ बयान न करें. جی شاباش بارکاللہ فی علمک و صالح عملک. ہاں اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے تمام بولنے والوں کو، اور جو خاموش ہیں ان کو بھی اپنے ویوز پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس میں کیا کرنا چاہیے کہ یعنی جب بھی کوئی مشکل آئے تو اس کو فون نہیں لگانا کہ دیکھو ایسا ایسا ہو گیا وہ ہو گیا. پہلے ڈائریکٹ کیا کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی، جب بھی کوئی تنگی آتی تھی، کوئی بھی، یہاں تک کہ شو کا ایک ناٹ بھی، ایک ٹاکا بھی ٹوٹ جاتا تھا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. سبحان اللہ. تو ہمیں ہماری زندگی میں بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ جو ہے وہ بہترین نمونہ اسوۃ الحسنہ، تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. جب بھی کچھ ہو جائے 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دو لگائے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے. تو اللہ تعالیٰ، اور اگر کبھی ان کیس کے نہیں نماز پڑھ سکے، کہیں ہو کیا ہو کچھ مصروفیت ہو، تو بس اللہ تعالیٰ سے باتیں کیجیے. یہاں وہاں فون لگانے کی ضرورت نہیں. یہاں وہاں فون لگا کے نا اور کام بگڑ جاتا ہے، اپنے زبان سے کچھ بات نکل جاتی ہے تو وہ نیکی یعنی اجر ملنے کے بجائے اور گناہ نکالتے ہیں. تو جب بھی فون کرنے کا دماغ میں آیا تو اللہ تعالیٰ کو فون لگائے. کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو فون لگائیں. کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے انشاءاللہ. ہاں تو یہ بات یاد رہیں گے انشاءاللہ. چلے نیکسٹ پھر ہے کہ صبر کرنا آسان کیسے ہوگا، یعنی کس طرح سے صبر کرنا آسان، کس طرح سے، جس طرح سے ابھی یعقوب علیہ السلام نے اتنا صبر کیا، تو صبر کرنا یعنی کسی بھی انسان کے لیے، ہم سب کے لیے بھی صبر کرنا آسان کیسے ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں صبر کا اجر معلوم ہونا چاہیے کہ صبر کا اجر کیا ہے. ہم لوگ اگر جان لینا کہ صبر کا اجر کیا ہے تو یہ جو ہے وہ کسی بھی انسان کو صبر کرنا آسان ہوگا. سب سے پہلے جو ہے وہ یہ کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی نوازشیں اور رحمتیں نشاور کرتے ہیں، اور اس کی جو دلیل ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 تک ہے. مگر یہاں ہم نے بس اس کے وہ جس میں تھا نا کہ اللہ تعالیٰ تنگی اور نفس کی کمی اور پھلوں کی کمی سے آزماتے، وہ پوری آیت جو 3 ہے وہ، مگر یہاں ہم نے صرف یہ دلیل ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ اولئک هم المہتدون، کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نوازشیں ہے اور وہی لوگ ہدایت پانے والے. تو یہ ایک پہلا اجر پتا چلا ہم لوگوں کو صبر کا. پھر صبر کا اور اجر کیا ہے کہ مومن کو وہ حدیث یاد کیجیے. یہ ہم ساری حدیث وغیرہ لکھے نہیں، مگر آپ کو سب کو معلوم ہے کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، جلدی سے بتائیے کیا ہوتا ہے. کانٹا بھی چبھتا ہے تو جی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو بھی تکلیف پہنچی ہے، چاہے کانٹا بھی چبھا، یعنی وہ سب سے یعنی کم تر بھی یعنی کچھ ہو گیا تو اس میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر کب لکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر انسان کی تخلیق کے، زمین اور آسمان اور انسان کی تخلیق کے کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے. 50,000 پہلے. سبحان اللہ، 50,000 سال پہلے جو ہے وہ ہم لوگوں کی تقدیر میں جو کچھ ہونا ہے وہ لکھ دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. تو اس کے لیے اپنی تقدیر کے جو، اور یہ تقدیر پر جو ایمان لانا ہے نا، وہ اس کا ایک ایمان کا ایک رکن ہے نا، کہ ایمان کے اس میں کیا ہے نا، ہم لوگوں کو کن کن چیزوں پر آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلہ وکتبہ ورسلہ جی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ. تمام چیزوں پر جب تک ہمارا ایمان نہیں ہوگا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو تقدیر پر ایمان ضرور چاہیے کہ یہ ہماری تقدیر میں تھا. قدر اللہ ما شاء فعل. اس کے لیے جب بھی کچھ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ زبان سے یہ نکلنا چاہیے قدر اللہ ما شاء فعل، جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو گیا. پھر نمبر 4، اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والا ہے، سب سے زیادہ علم والا اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے. تو وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کس کام میں خیر ہے اور کس کے لیے کس کام میں برائی ہے. تو اس کی دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 216. یہ جو آیت ہے، چھوٹی چھوٹی آیت ہے، آیت کا حصہ ہے یا اس کا ٹرانسلیشن. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھے تاکہ جب بھی کسی سے بات ہو، کوئی اس طرح سے شکایت ہو، بیچارے کو کوئی غم ہو، تو ان کو ہم لوگ یہ بتا سکے نا. ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ دائی ہے، جو بھی یعنی سیکھ رہا ہے، سکھانے والا، ہم سب دائی ہے. تو ہم لوگوں کو ضرور ہونا چاہیے کہ اپنے علم کے ذریعے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائے.
बस वो एग्जाम की हद तक मत आप रखिए कि हाँ एग्जाम में 30 मार्क्स मिल जाएंगे, ये एग्जाम के लिए नहीं है। इतनी सारी जो मेहनत होती है ना वो एग्जाम के लिए नहीं है, हम लोगों की अपनी खुद की जिंदगी और दूसरों की जिंदगी में उसको अप्लाई करने के लिए और उसको बताने के लिए। सुभान अल्लाह। तो ये आयत देखिए क्या है, वो आसा अन तकरहु शैआ वहुव खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बु शैआ वहुव शर्रुल लकुम, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और तुम्हारे लिए बेहतर हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और तुम्हारे लिए वो बुरी हो, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें जब हम लोगों को पता चलेंगी, और कोई आपके सामने बेचारा परेशान होगा, कोई किसी को क्या मुसीबत है, किसी को क्या, तो लोगों को ये बताए, ये आयत बताए, उसका तर्जुमा बताए, हदीस का मफहूम बताए, ताकि दूसरों के भी गम दूर हो ना। क्योंकि सब तो नहीं अपनी तरह दिन रात बैठे हुए रहते कि पढ़ते रहते कि जानते रहते, तिलावत तो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज भी पढ़ते हैं, मगर ये सारी बातें नहीं पता है। तो इसके लिए प्लीज अपना मुंह खोलिए और बताते जाइए। इसके लिए यहाँ क्लास में आप लोगों से बुलाने की कोशिश करते ना, कि यहाँ आदत होंगी तो बाहर भी आदत होंगी इंशाअल्लाह। ओके, फिर आगे पांचवी जो ये है कि सबर का जो फायदा है वो ये कि अल्लाह ताला उन लोगों के साथ होता है जब सबर करता है। तो वो देखिए ये छोटी सी आयत है, इसको याद कीजिए, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बल्कि बहुत सौ को तो याद भी होगा। क्या है? अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ होता है। सबर करना, सबर के और क्या फायदे हैं? तो एक वो कि सबर करने वालों के लिए अल्लाह ताला की बशारत है, खुशखबरी है, ग्लैड टाइडिंग है, वो बशिरिस साबिरीन, या खुशखबरी दे दो सबर करने वालों के लिए। तो इतने सारे फायदे हैं सबर के, तो इसके लिए। और देखिए हर किसी को कुछ ना कुछ मुसीबत तो रहती है, किसी को अपनी औलाद की तरफ से, किसी को अपनी नफ्स की तरफ से, यानी बीमारी हो या कुछ हो। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे तमाम आजमाइशों से, किसी को माल की तरफ से, किसी को शौहर की तरफ से, किसी को वालिदैन, किसी को भाई बहन, किसी को रिश्तेदार, कोई ना कोई आजमाइश में जरूर रहता है, कुछ ना कुछ तो सबर करना जरूर होता है। कोई काम के लिए, नेकी के काम पर भी सबर करने की जरूरत होती है, अदरवाइज कोई नेकी का काम कर ही नहीं सकते हम लोग। बुराई से बचने के लिए भी सबर की जरूरत रहती है, नहीं तो हम लोग बुराई से बच ही नहीं सकते अगर सबर नहीं होगा तो। और मुश्किल और तकलीफ में भी सबर की जरूरत रहती है। तो सुभान अल्लाह, इतने फायदे मालूम हुए, तो इसको याद रखिए, और अल्लाह ताला हम सबको याद रखकर अमल की तौफीक अता फरमाए, और इन तालीमात को दूसरों तक इखलास के साथ और एहसान के साथ पहुंचाने वाला बनाए। और फिर देखिए इसी तरह जो है वो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी की तलकीन की, जब कुरैश मक्का जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत कर रहे थे, तकजीब कर रहे थे, झुटला रहे थे, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? सूरह मारिज आयत नंबर 5 में इसका जिक्र है, फस्बिर सब्रन जमीला, कि तो आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब्र कीजिए, सब्र जमील से काम लीजिए। सुभान अल्लाह। तो इसमें भी है कि बहुत खूबसूरत सब्र कीजिए, अच्छा सब्र कीजिए। हाँ, और फिर इसी तरह आयशा रदी अल्लाह अन्हा के बारे में हम लोग इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे सीरा में, है के वाक़े इफ्क के बारे में, कि जिसमें मुनाफिकीन ने जो है वो हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजा मुहतरमा है, उन पर तहमत लगाया। तो उन्होंने भी अपनी बात को इसी तरह, यानी जब सब उनके ऊपर तहमत लगा रहे थे, तो यही बात उन्होंने कहा था कि वल्लाहु इला अजुदली वलकुम मसला इल्ला आबा यूसुफ फसब्रुन जमील वल्लाहु मुस्तान अला मा तसिफून। क्या फरमाया था उन्होंने कि अल्लाह की कसम, मैं अपने और आप लोगों के लिए वही मिसाल पाती हूँ जिससे यूसुफ के बाप यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम को सबका पेश आया था, और उन्होंने सब्र जमील कहकर सबर का रास्ता इख्तियार किया था। ये सही बुखारी की हदीस है 2661। और यहाँ जो बात आई है ना, वल्लाहु मुस्तान अला मा तसिफून, के अल्लाह ही है जिससे मदद चाही जा सकती है और उसके खिलाफ जो तुम बयान कर रहे हो। तो मुस्तान यानी कि किसी भी महबूब चीज के खोने पर गम होना, जो है याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से जो बेपनाह मोहब्बत करते थे, तो उनकी जुदाई पर वो गमगीन हो गए और फरमाया कि इस बात को सहने के लिए मैं अल्लाह से मदद मांगूंगा। यानी उन्होंने लोगों से मदद नहीं मांगी, बल्कि किससे, यानी इस गम को बर्दाश्त करने के लिए किससे मदद मांगी? अल्लाह ताला से मदद मांगी। और यहाँ जो मुस्तान जो आया ना, तो ये अल्लाह ताला का इसमें गिरामी है, यानी कि सिफाती नाम है। अल्लाह ताला का इस्तिआना के क्या मानी है? मदद मांगना। और मदद मांगना क्या है?
یہ بھی عبادت ہے نا, قلبی عبادت ہے, مدد مانگنا کسی سے جو ہے وہ, اور اللہ تعالیٰ سے, یہ کیا ہے, قلبی عبادت ہے. تو ہم سب یعنی ہم سب کمزور ہے, ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف یا کوئی آزمائش آتی ہے یا کوئی نقصان ہوتا ہے, تو اس وقت اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی دعا پڑھنے کا حکم دیا, کون بتائیں گا؟ جنہوں نے اب تک نہیں کچھ کہا وہ بتائیں گے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. جی شاباش, بارک اللہ فی علم. کیا تعلیم دی گئی ہم لوگوں کو؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہاں بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے. یعنی اگر کوئی چیز کھو گئی, کیا ہو گیا, کوئی بھی نقصان, یہ صرف یہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ یہ جو دعا ہے وہ صرف کسی کی میت پر نہیں پڑھی جاتی ہے, بلکہ کوئی بھی مصیبت اور تکلیف آئی تو یہی دعا پڑھنا چاہے, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور آگے پھر یہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا, کہ اللہ ہمیں اس پر جو ہمیں تکلیف پہنچی ہے اس پر بہترین اجر عطا فرما اور اس کا ہمیں اچھا نعم البدل عطا فرما. وخلفنی خیرا منہا یعنی بہترین نعم البدل. تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی چیز آپ کی کھو گئی, گم ہو گئی نا, آپ ایکسپیرینس کریں گے اس چیز کا, اور ہمارے خیال سے کیے بھی ہوں گے بہت سے لوگوں نے. کسی کو ہوا ہے یہ ایکسپیرینس کہ یہ دعا پڑھنے سے کچھ فائدہ ہوا ہے؟ ویسے تو ہے اس میں کہ اس سے اچھا اور اللہ تعالیٰ اور عطا کرتا ہے. کوئی شیئر کرنا چاہیں گے جلدی سے؟ نہیں, دیکھیں ہم یہ اپنا شیئر کرتے ہیں. ہاں اگر آپ کو یاد آتا ہے تو آپ بھی شیئر کیجئے. ایک بار یہ ہم لوگ موبائل میں نہیں کریڈٹ ڈالتے ہیں چارج کرنے کے لیے, تو وہ 25 KD کا ہمارے ہسبینڈ نے بیٹی کو یعنی بڑی بیٹی کو وہ چارج کرنے کے لیے ڈالنے کے لیے کہا ہمارے موبائل میں. تو اس نے ڈالی اور کچھ شاید نمبر رانگ ہوا یا کیا رانگ ہوا, تو وہ جو 25 KD تھے وہ ہمارا موبائل چارج ہونے کے بدلے کسی اور کا چارج ہو گیا اور وہ چلا گیا, اور یہاں ہمارا نا موبائل چارج ہو اور یہ 25 دینار بھی چلے گئے. تو ہم نے فوراً سے یہ دعا پڑھی, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا. تو وہ لوگ ہنسنے لگے, کیونکہ ان لوگوں یہ جب ہم نے نہیں یہ دعا سنے تھے کہ اس طرح بھی اس وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, تو وہ ہنسنے لگے جب ان کو علم نہیں تھا اس کے بارے میں. تو وہ ہنسنے لگے کہ کیا ممی اس کے لیے بھی یہ دعا پڑھیں گے 25 دینار کے لیے. تو مگر پڑھے تو الحمدللہ پھر وہ کسی بھی طرح سے یعنی دونوں نے باپ اور بیٹی نے مل کر وہ میسج کر کے یہ وہ کر کے جو ہے وہ 25 KD جو تھے وہ واپس ہمارے اس میں آ گئے. حالانکہ ایسا دیکھا جائے تو یہ ہونا کتنا مشکل تھا نا, کہ ابھی جو گئے وہ تھوڑی واپس آ سکتے ہیں, مگر الحمدللہ وہ خود کو یعنی ہمارے موبائل چارج ہو گیا اس سے الحمدللہ. تو جو بھی ہم لوگ ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, تو اس ایکسپیرینس کو یاد رکھو اور دوسروں سے بھی شیئر کرو تاکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی ہو, اور دوسرا بھی جو ہے وہ کانفیڈنٹلی یہ دعا پڑھے اور اس کو یعنی فائدہ تو ہے ہی, مگر جب کوئی کسی کا شیئر کرتا ہے نا جب بات اپنی, تب زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں دیکھو اس کے ساتھ ہوا تو پھر ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, تو اور زیادہ وہ دل سے پڑتا ہے نا. تو اس میں یہ آیت میں ہم لوگوں کے لیے جو سبق تھے وہ آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے, جو بھی آپ اس آیت سے سیکھے وہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے. ہاں, اور پھر آیت نمبر 19 دیکھتے. ہو گیا اپنا ٹائم کیا؟ جی میم ٹائم ہو گیا. چلے پھر بس یہاں تک ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی نا ساری آیت؟ بس کیونکہ یہ ساری آیت جو ہے وہ اپنے عمل سے ریلیٹڈ ہے تو اس کے لیے تھوڑی کم ہو رہی ہے, لیکن مقصد یہ ہے کہ پڑھ کے اس کو بس گزر نہیں جانا ہے, اس کو اپنے دل میں جذب کرنا ہے. اور ابھی اگر ہم لوگ عمل کریں گے نا تو ہی ہوگا. ابھی ایک بار پڑھ کے پھر آگے گزریں گے نا, پھر واپس سے یہ کوئی نہیں ایکسپلین کرنے والا ہے اور اتنا ٹائم نہیں کوئی لگانے والا ہے نا. تو فوراً اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.